ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر اس دنیا کے اندر بکثرت درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز کو شامل کیا جاتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی لیے جاتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایمان اور عقائد کی تصحیح کے بعد نماز تمام تر فرائض میں سب سے اہم ہے اور سب سے اعظم ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور جا بجا اس کی تاکید بھی فرمائی گئی، اور جو اس کو ترک کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے وعید بھی ارشاد فرمائی گئی۔ یاد رکھیے، نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ تمام بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ نماز ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا جو شعار ہے وہ نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے اور مومن کے لیے باعث فخر ہوتی ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کی ضامن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے والوں کی فضیلت کو، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے وصف کو، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور یہ واضح کر دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبے کو گنجائش نہیں، اور یہ جو کتاب ہے اس میں متقین کے لیے، یعنی اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر متقین کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ان میں پہلا وصف یہ بیان کیا گیا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے جو اہل تقوی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز کو قائم رکھیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں یہ اٹھائیں، یعنی ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اور اسی طرح نماز کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اور ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین،
نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا بطور خاص درمیانی نماز جو نماز عصر ہے، اور فرمایا کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب کے ساتھ، وقوموا للہ قانتین۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی۔ نماز کا مطلقاً ترک کر دینا یہ سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے یہ فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب احکام اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے ہیں۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو رب کریم نے آپ کو عرش عظیم پر بلا کر نماز فرض فرمائی، اور شب اسرا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ عبادت ہم کب تک کریں؟ قرآن مجید فرقان حمید اس مسئلے کو بھی واضح فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، یعنی جو عبادات اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی موت تک ان عبادات پر کاربند رہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادات بجا لاتے رہیں۔ نماز پر پابندی کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی جو تلقین فرما رہا ہے اس کی وجہ فقہا فرماتے ہیں کہ بندے کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے بچانا ہے، کہ بندہ گمراہی سے بچ جائے، بندہ راستے سے بھٹکنے سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے اور حق کے راستے پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصائب و آلام سے یہ بچا رہے۔ عام طور پر آپ نمازیوں کو دیکھیں گے جو کما حق درست طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، اپنے عقائد کی حفاظت کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ہیں، اسی طرح اپنے اٹھنے بیٹھنے کلام کرنے اور دیگر تمام معاملات کے اندر یہ شریعت کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کے چینٹے میرے دامن کے اوپر نہ پڑ جائیں، فحش گوئی سے، وعدہ خلافی سے، گالی گلوچ سے، لوگوں کو برا بلا کہنے سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ نماز کے جو فوائد ہیں ان میں سے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور کفر سے اپنی ذات کو محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر تلاوت کریں تو بے شمار ایسی آیات بینات آپ کو ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز جو ہے وہ بندے پر ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو بندے کا ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد بھی قبر میں یہ بندے کا ساتھ دیتی رہتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت بھی کرے گی۔ جی ہاں، نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتی ہے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے نماز ادا کی اس نے گویا دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا
اس نے گویا اپنے دین کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، دین سے گویا کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی ایک بہت بڑی، ایک اہم اور اعظم عبادت ہے۔ اس کا خیال رکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ ایک تعداد ہے ہمارے مسلمانوں کی جو نماز سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نماز ہمارے گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہم احکام نماز کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان اور رمضان سے رمضان تک بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو اس کے درمیان میں اس سے ہو گئے تھے، بشرطے کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس لیے نماز فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، پھر عشاء اور فجر، بیچ میں جو بھی گناہ سرزد ہوئے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، تو اللہ رب العزت ان نمازوں کی برکت سے اپنے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنی اور جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی۔ قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہمیں ہر ممکن کوشش کر کے جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے ویسی ادا کرنی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں احکام نماز آنا چاہیے تاکہ ہم نماز کو کما حقہ جیسی پڑھنی چاہیے ویسی ادا بھی کر سکیں۔ آئیے چند ایک احکام نماز اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نماز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ناظرین یاد رکھیے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں فرض ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں ایک تکبیر تحریمہ ہے جو سب سے پہلے نماز کی ابتدا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں، اور یہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد قیام ہے، قرات ہے، اسی طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، اور پھر قاعدہ اخیرہ ہے۔ سجدے کے بعد قاعدہ اخیرہ، اور سب سے آخر میں خروج بسنعہ، جس کے ذریعے سے ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں۔ تو ان 7 فرائض میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نمازیں وہ کہ جن میں قیام فرض ہوتا ہے، جیسے 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کے جو فرائض ہیں ان میں قیام فرض ہے۔ واجبات جیسے وتر کی نماز ہے، اس میں قیام فرض ہے۔ سنت فجر، اس میں بھی قیام فرض ہے۔ تو جن نمازوں میں قیام فرض ہوتا ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا پھر اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نماز میں چونکہ اس کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض تھا، لیکن اس نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی، تو لہٰذا ایک فرض پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ پہلی رکعت کا رکوع اگر مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت بندے کو مل جاتی ہے۔ یہ بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت نے ایک رخصت اس کو دی ہے کہ رکوع میں مل گیا تو اسے گویا کہ قیام کی فضیلت مل گئی، اور قرآن میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام۔ قیام کی جو کمی کی حد ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ بالکل کھڑا ہے، اپنے ہاتھ لمبے کرتا ہے لیکن وہ گھٹنوں تک نہیں پہنچتے، یہ قیام ہے۔ اور پورا قیام یہ ہے کہ بالکل سٹریٹ سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ قیام ہوتا ہے۔ فرض، وتر، عیدین، سنت فجر، ان میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح اگر بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو عذر شرعی کی بنا پر نماز ہو جائے گی۔
لیکن اگر بغیر کسی عذر شرعی کے ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اب کون سا عذر ایسا ہے جو ہمارا عذر شرعی کہلائے گا اور کون سا عذر ایسا ہے جو عذر شرعی نہیں کہلائے گا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے۔ دارالافتاء اہل سنت سے اپنی کنڈیشن بتا کر جا سکیں تو فیس ٹو فیس، اگر آپ کے علاقے میں دارالافتاء اہل سنت موجود ہے تو وہاں پہنچ کر ڈسکس کر لیجیے، ورنہ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے یا فون پر دارالافتاء اہل سنت میں آپ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ میرا یہ شرعی عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ مزید قیام کے حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ کتنا قیام فرض ہے۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورت بھی ملائیں گے، اور پہلی رکعت میں ساتھ میں ثنا بھی پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ بھی یہ پڑھا جائے گا۔ تو قیام اتنی دیر تک ہوتا ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض ہے، اور بقدر واجب ہے، اور بقدر سنت یہ سنت کہلائے گا۔ یعنی جتنی قرات فرض ہے اتنی دیر تک قیام کرنا یہ فرض کہلائے گا، اور جتنی قرات کرنا نماز کی رکعت کے اندر واجب ہے اتنی دیر تک قیام یہ واجب کہلائے گا، اور جتنی قرات کرنا سنت کا درجہ رکھتی ہے اتنی دیر تک قیام بھی سنت کہلائے گا۔ یہ جو حکم بیان کیا گیا یہ پہلی رکعت کے علاوہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پہلی رکعت کے اندر ثنا بھی آتی ہے، اسی طرح تعوذ اور تسمیہ بھی آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس مسئلے میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیام اور قرات کا واجب یا سنت ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے سے، ترک کر دینے سے حکم یہ لگے کہ اس نے گویا کہ واجب کو ترک کر دیا، یا سنت کی بقدر نہیں کیا تو کہا جا سکے کہ اس نے گویا سنت کو ترک کر دیا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دو نماز کے فرائض ہیں جن کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ مزید اس سلسلے کو اگلے سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تو آج کے اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں چند ایک ریکارڈڈ سوالات۔ جی سوالات شامل کیجئے۔ میرا نام محمد کامران حیدر، ضلع جنگ سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، تیمم کے دوران داڑھی میں خلال کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جیسے وضو اور غسل میں فرائض کے ساتھ ساتھ چند سنتیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح تیمم کے دوران داڑھی کا جو خلال کیا جاتا ہے یہ تیمم کی سنت ہے۔ جی مزید سوال چلائیے۔ میرا نام عبد المنان ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، نماز میں الٹا قرآن پڑھنے سے کیا نماز واجب الادا ہوتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے جب قرات کریں تو الٹا قرآن پاک پڑھنا، یعنی اس طرح کہ جو سورت پہلے تھی اسے بعد میں پڑھنا، جو بعد والی ہے اسے پہلی رکعت میں پڑھ لینا، اسی طرح جو آیت بعد میں ہے اسے پہلے پڑھنا، اور جو پہلے والی تھی اسے اگلی رکعت میں لے آنا۔ یہ پڑھنا جو ہے یہ الٹا قرآن پاک پڑھنا کہلاتا ہے۔ ایسا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے، لیکن نماز کے چونکہ یہ واجبات سے نہیں ہے، قرآن کو ترتیب سے پڑھنا یہ نماز کے واجبات سے نہیں ہے، قرات کے واجبات سے ہے۔ اس وجہ سے یہ قرات کا واجب ترک کرنے کی وجہ سے اگر قصداً کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ گناہگار ہے، یہ مکروہ تحریمی ناجائز عمل ہے، لیکن چونکہ یہ نماز کے واجبات سے نہیں ہے اس وجہ سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی بھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر نابالغ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اسی وقت بالغ ہو گیا تو کیا وہ نماز دہرائے گا یا نہیں؟ نابالغ نے جو حالت نابالغی میں نماز پڑھی وہ اس کی نماز نفل کہلائی، یہ فرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واجبات اور فرائض کا ابھی مکلف ہی نہیں ہے، تو جب یہ نابالغ احکام شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اس نے جو بھی نماز پڑھی اگرچہ فرض کی نیت سے پڑھی ہو تب بھی اس کی نماز نفل ہی کہلائے گی، یہ فرض نہیں کہلائے گی۔ لہٰذا
اگر یہ نماز فرض پڑھنے کے بعد وقت کے اندر ہی بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ پہلے جو پڑھی تھی وہ نفل ہے، اور اب یہ جو پڑھے گا یہ چونکہ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، اب یہ شریعت کے احکام، واجبات اور فرائض کا چونکہ مکلف ہو چکا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ یہ نماز اب فرض ہونے کی حیثیت سے پڑھے۔ اگر نہیں پڑھے گا یہاں تک کہ وقت گزر گیا اور اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تو یہ شخص گناہگار بھی ہوگا اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس ضمن میں ایک بہت پیارا واقعہ ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ آپ کی عمر کم و بیش 14 سال تھی، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ کوئی شخص اگر نماز عشاء پڑھ لے اور ہو وہ نابالغ، پھر اس کے بعد سو جائے، اس دوران وہ بالغ ہو جائے، نماز فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، تو کیا اس پر یہ نماز عشاء پڑھنا فرض ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہاں، اس کے اوپر نماز عشاء اب پڑھنا دوبارہ فرض ہے، کیونکہ پہلی وہ نفل ہوئی تو اب یہ پڑھے گا تو یہ فرض ہے۔ تو یہ ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ 14 سال عمر تھی کم و بیش، آپ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ آپ اٹھے اور وہاں پر جہاں تشریف فرما تھے کونے میں چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے نماز عشاء دوبارہ پڑھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نماز کے پابند ہوتے تھے، اگرچہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ان کے بالغ ہونے سے پہلے ڈالیں، تاکہ جب یہ بالغ ہوں تو اس وقت ان کی عادت پختہ ہو چکی ہو اور پھر یہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں اور زندگی میں پھر اللہ کرے کہ ان کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔